اے اللہ تو اس بندے سے محبت فرما جو بندہ میرے ان دو شہزادوں حسن اور حسین سے محبت کرے۔ اے اللہ تو اس بندے سے محبت فرما جو میرے ان دونوں شہزادوں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنین کریمین کے ساتھ شدت محبت کا کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اس بندے کے لیے رب کی محبت مانگ رہے ہیں جو بندہ حسنین کریمین سے پیار کرتا ہے، جو بندہ حضور کے شہزادوں سے محبت کرتا ہے، جو بندہ آپ کے ان جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ محبت اور پیار کا ثبوت دیتا ہے، میرے نبی نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ ویسے تو بندہ زندگی بھر نمازیں پڑھے، روزے رکھے، عبادات و ریاضات کرے، حج کرے، عمرے کرے، زکاتیں دے، پتہ نہیں رب کائنات کو راضی کرنے اور اس کا محبوب بننے کی کتنا وہ محنتیں کرے، مشقتیں اٹھائے، ریاضتیں کرے، ہو سکتا ہے خدا کا محبوب اور خدا کا پیارا بن سکے یا نہ بن سکے، خدا اس کے ساتھ محبت کرے یا نہ کرے، مگر دعائے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، دعائے مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی کے ہاتھ جس کے لیے اٹھ جاتے ہیں اس کے لیے حضور کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے، سرکار کی دعا شرف قبولیت پا لیتی ہے۔ لم ينکر انہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم ولم یستجب، مولانا تھانوی صاحب نے لکھا اور شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا، علامہ ملا علی قاری نے لکھا، دیگر کئی محدثین اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے میرے نبی نے فرمائی ہو اور رب نے قبول نہ کی ہو۔ فرمایا میرے آقا کی سب دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول و مستجاب ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور کی دعا کی شان، حضور کی دعا کا مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ فرمایا میرے آقا کی دعائے پاک کی شان تو یہ ہے، فرمایا کہ لبھائے اقدس سے موتی جھڑنے کی دیر ہوتی ہے، فرمایا کہ ادھر فرشتے آپ کی دعا کو ایسے حاصل کر لیتے ہیں، فرمایا کہ جیسے باراتی دلہن کو حاصل کر لیتے ہیں، فرمایا جیسے باراتیوں کے نزدیک دلہن کی شان اور مقام ہوتا ہے، فرمایا کہ میرے محبوب کی جو دعائیں پاک ہے، فرمایا کہ فرشتے رب کے حکم سے اسے ایسے ہی لے لیتے ہیں، ایسے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ حضرات گرامی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ ام المؤمنین مومنوں کی اماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ فقیہہ مجتہدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی لخت جگر سے نور نظر اور نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، جن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ آئیں تو صدیق اکبر استقبال میں کھڑے ہو جائیں۔ حضرت سیدہ عائشہ کہتی بابا جان آپ میرے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے باپ ہیں، میں عمر میں چھوٹی ہوں، آپ عمر میں بڑے ہیں، میرے استقبال میں آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ سیدہ عائشہ جب یہ کہتی تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے کہ بیٹی عائشہ بے شک تو میری بیٹی ہے، عمر میں چھوٹی ہے، میں تیرا باپ ہوں، عمر میں بڑا ہوں، پر خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے تو میرے نبی کے نکاح میں آئی ہے، اب میری بیٹی نہیں ہے، اب میری ماں بھی ہے۔ بیٹی بھی ہے مگر ماں بھی ہے، اور بیٹی والا پلڑا نیچا ہے، ماں والا پلڑا اونچا ہے، اس لیے کہ تیرے ساتھ ایک نسبت میری ہے جو نسبت ابوت ہے، اور ایک نسبت مصطفیٰ کی ہے جو نسبت زوجیت ہے۔ فرمایا میری نسبت سے ہر حال میں مصطفیٰ کی نسبت اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، برتر بھی ہے، بلند بھی ہے، اور میں تو حضور کی نسبت کو دیکھ کر تیرا احترام کرتا ہوں، میں تو حضور کی نسبت سے تیرا احترام کرتا ہوں، اور سرکار کی نسبت سے تیرے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ کیا شان ہے حضور کے ساتھ نسبتیں رکھنے والوں کی۔ پھر یہ تو اما عائشہ کی نسبت ہوئی نا بصورت بیوی ہونے کے،
بصورت زوجیت کے، تو رب نے فرمایا یہ مومن کی ماں ہے اور ان کے بستر پر قرآن اترتا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، آل ابو بکر کے دل میں جو حضور کی آل کا پیار تھا، حضور کی آل کی محبت تھی، وہ اگر دیکھی جائے تو بڑی دیدنی ہے۔ علماء نے لکھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہ تمنا کر رہی تھی، مولا تو مجھے عورت نہ بناتا، سبحان، مولا تو مجھے عورت نہ بناتا، تو مجھے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سر کا ایک بال بنا دیتا۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں اگر کسی نے آل نبی کے ساتھ پیار سیکھنا ہے تو آل ابو بکر سے سیکھ لے کہ خدا کی قسم آل ابو بکر نے کس قدر ٹوٹ کر میرے مصطفیٰ کی اولاد سے پیار کیا، میرے مصطفیٰ کی آل سے پیار کیا ہے کہ اما عائشہ کا مقام کم ہے جو حضور کی زوجیت میں آئیں تو ام المومنین بن جائیں، سرکار کی زوجیت میں آئیں تو ان کے بستر پر قرآن آیاتیں اتار دیتا ہے، جن کے بستر پر رب کا قرآن اترے وہ اما عائشہ کہتی ہے میں عورت نہ ہوتی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر کا ایک بال ہوں، سیدہ خاتون جنت کے سر کا ایک بال ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی آل پاک۔ حضرات گرامی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں آپ کے رب کو نہیں دیکھتی مگر آپ کے لبھائے اقدس سے جو جملے نکلتے ہیں، آپ جو کچھ فرماتے ہیں، جو آپ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، جتنا رب آپ کے ان کلمات کو قبول کرنے میں، آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں، آپ کی تمنا کو پورا کرنے میں، آپ کی آرزو کو پورا کرنے میں آپ کا رب جتنا جلدی فرماتا ہے۔ ما ارا ربک، یہ کون فرما رہی ہے؟ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم عقیدہ رکھنا ہے تو صحابہ والا رکھ، عقیدہ رکھنا ہے تو امہات المؤمنین والا رکھ۔ ہماری اور آپ کی بیویاں بھی ہیں مگر حضور کی ازواج مطہرات اس شان والی ہے، رب فرماتا ہے اے نبی کی گھر والیوں تم جیسا کائنات میں کوئی رب نے عورت بنائی ہی نہیں، فرمایا تم بے نظیر ہو، بے مثال ہو، فرمایا کہ مصطفیٰ کی زوجیت میں آئی ہو، رب نے تمہاری شان ہی نرالی اور انوکھی بنائی، ورنہ تم جیسی کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، وہ کس قدر حضور سے پیار کرتی ہیں۔ اما عائشہ کا عقیدہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، ہوا کہتے ہیں تمنا کو، ہوا کہتے ہیں آرزو کو، ہوا کہتے ہیں تمنا کو، آرزو کو۔ اچھا تمنا ایک وہ ہوتی ہے جو دل میں ہو، ایک وہ ہوتی ہے جو زبان پر بھی آ جائے۔ بعض اوقات تمنا دل میں رہ جاتی ہے، بعض اوقات زبان پر آ جاتی ہے، مگر لفظ ہوا کے ہے، پتہ چلتا ہے نبی پاک کی زبان پر الفاظ آئے وہ تو قبولیت کا شرط پا ہی لیتے ہیں، پر نبی پاک کی زبان پر ابھی نہ آئے صرف دل میں خواہش ہو اور اسے بھی پورا کر دیتا ہے۔ اور اسے کیسے پورا کرتا ہے؟ فرمایا ما ارا ربک الا یسارع، یسارع بنا ہے سورت سے، لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، سورت کا معنی ہے تیز رفتاری، سورت کا معنی ہے شتابی، سورت کا معنی ہے جلدی۔ پتہ چلا رب اتنا کسی کام میں جلدی نہیں کرتا جتنا نبی کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے، حضور کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ اور خواہش جلدی اسی کی پوری کی جاتی ہے جس کے ساتھ محبت ہو، جس کے ساتھ پیار ہو۔ آپ کو اپنے بچے کے ساتھ پیار ہوگا اس کی خواہش کو پورا کریں گے، آپ کو اپنی بیوی سے پیار ہوگا اس کی خواہش کو پورا کریں گے، آپ کو کسی دوست سے پیار ہوگا آپ اس کی خواہش کو پورا کریں گے، اور پیار میں جتنا زیادہ اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی، اتنا جلدی آپ اس کی خواہش کو پورا کریں گے۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے رب کو کبھی جلدی کرتے نہیں دیکھا ہے مگر آپ کی تمنا کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، سرکار کائنات کیا دعا فرما رہے ہیں، اور حضور کی اس دعا کا اگر مصداق بننا چاہتے ہو خدا کی قسم حسنین کریمین سے پیار کرو۔ حضور فرما رہے ہیں مولا اس بندے سے محبت فرما، اس بندے سے پیار کر، وہ بندہ تیرا محبوب بن جائے جو بندہ میرے حسن سے پیار کرے، میرے حسین سے پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سرکار کائنات امام الانبیاء کی خدمت بابرکت میں
سرکار کی شہزادی، لخت جگر، نور نظر، ملکہ جنت، ملکہ قیامت، جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں بابا جان حسن و حسین کافی دیر ہو گئی نظر نہیں آ رہے، گھر میں بھی نہیں ہے اور کہیں مجھے ملے نہیں ہیں، آپ ان کا پتہ کریں وہ کہاں ہے؟ سرکار کائنات امام الانبیاء نے تھوڑی دیر توقف کیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے دونوں شہزادے فلاں مقام پر ہیں اور فلاں جھاڑی کے درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں اور اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ آپ کے شہزادوں کی حفاظت کر رہا ہے، وہ فرشتہ آپ کے شہزادوں کی حفاظت کر رہا ہے، بچے تو ہمارے بھی ہیں پر خدا کی قسم حضور کے بچوں کی اور شہزادوں کی شان ہی نرالی ہے، اگر گھر سے باہر نکلے رب فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ سرکار گئے، سرکار نے دیکھا کہ فرشتہ ہے، ایک پر فرشتے نے اوپر سے کیا ہوا ہے اور دوسرا پر فرشتے نے نیچے سے، ایسے شہزادوں کو اس نے اپنی تحویل میں، کسٹڈی میں، اپنی سیکورٹی میں، اپنے حساب میں، اپنی حفاظت میں فرشتے نے لے رکھا ہے، لگتا ایسا ہے کہ فرشتہ ان کی سیکورٹی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، نگرانی پر مامور ہے، رب نے اسے نگہبانی کے لیے مقرر کر دیا۔ میرے آقا تشریف لے گئے، فرشتہ ہٹ گیا، سرکار نے ایک شہزادے کو دائیں کندھے پر اٹھایا، دوسرے شہزادے کو بائیں کندھے پر اٹھایا، میرے آقا گھر کی طرف چل دیے، جب سرکار کے گھر کے قریب آئے نا دیکھا سیدنا صدیق اکبر سامنے آ رہے ہیں، حضور کو صدیق اکبر نے دیکھا تو ابو بکر مسکرا دیے، حضور نے بھی مسکرایا، صدیق اکبر نے عرض کی آقا ایک شہزادہ مجھے عطا فرما دے، آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں، حضور ایک شہزادہ آپ اٹھائے، ایک مجھے دے تاکہ میں اٹھاؤں اور گھر تک پہنچا دوں۔ سرکار کائنات نے فرمایا کہ اے ابو بکر رہنے دو، یہ اگر تم دیکھ رہے ہو سواری اچھی ہے تو سوار بھی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی اعلیٰ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اے ابو بکر میں بتاؤں اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی آقا فرمائیے، حضور نے فرمایا جن دونوں کو میں اٹھا رہا ہوں ان کا نانا اور ان کی نانی، فرمایا کہ ان کا نانا محمد رسول اللہ ہے اور ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، فرمایا ان کے نانا اور نانی کے بعد سب سے افضل اعلیٰ کون ہے؟ فرمایا ان کا والد اور ان کی والدہ ہے، فرمایا مولا علی المرتضیٰ ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اللہ تعالی حضور کا اپنے شہزادوں کے ساتھ پیار دیکھیں، محبت دیکھیں اور محبت کا ولولہ دیکھیے۔ ایک مرتبہ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، راوی کہتا ہے کہ حضور منبر پر جلوہ گر ہیں، سرکار نے دیکھا کہ سامنے سے شہزادے آ رہے ہیں، حسن و حسین، اور راوی کہتا ہے انہوں نے دھاری دار سرخ قمیضیں پہن رکھی ہے، نہا کر دھو کر صاف ستھرا لباس پہن کر دونوں شہزادے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضور کے شہزادوں کی، جن کو تیاری کرانے والی ملکہ جنت ہو، سبحان اللہ، جن کی اماں جنتی جوانوں کی سردار ہو، اور جن کا لباس پہنانے والی، لباس پہنانے والی، غسل دلانے والی میرے نبی کی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا ہو، اور دھاری دار سرخ قمیض پہن کر حضور کے شہزادے آ رہے ہیں، حضور کے شہزادے آ رہے ہیں۔ سرکار کائنات نے دیکھا نا دونوں شہزادے کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی چلنا شروع کر دیتے ہیں، میرے آقا نے خطبہ روک دیا، سرکار کھڑے ہو گئے، حضور منبر سے اترے، سرکار تشریف لے گئے، دونوں شہزادوں کو حضور نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، پھر حضور منبر پر آ کر بیٹھ گئے، سرکار نے دائیں گھٹنے پر حسن کو بٹھایا، بائیں گھٹنے پر حسین کو بٹھایا، اور سرکار نے پھر خطبہ شروع فرما دیا، سبحان اللہ، سرکار نے پھر خطبہ شروع فرما دیا۔ اب یہ قابل توجہ بات یہ ہے، خدا کی قسم حسنین کریمین کی شان کا مقام تو دیکھیے، عالم تو دیکھیے، سرکار شہزادوں کو دیکھتے ہیں تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، منبر پر کھڑے ہو گئے، میرے نبی صرف کھڑے نہیں ہوئے، میرے نبی منبر سے نیچے بھی اتر آئے، صرف نیچے نہیں اترے، میرے نبی حسنین کریمین کی طرف چلنے لگے، صرف چلے ہی نہیں، حضور کچھ تیزی سے چلنے لگے،
جلدی جلدی قدم اٹھانے لگے. معلوم ہوا حسنین کریمین کے استقبال میں کھڑا ہونا سنت مصطفیٰ اور ان کی تعظیم میں چل پڑنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. سرکار کائنات نے فرما دیا کہ لوگوں یہ خطبہ میں دے رہا تھا، یہ خطبہ دین کی ایک عبادت ہے، دین کا ایک رکن ہے. فرما جسے میں ادا کر رہا تھا، فرما کہ خطبے کے دوران میں کھڑا بھی ہوا حسنین کریمین کے لیے، چلا بھی ہوں، پھر انہیں اٹھایا بھی ہے، کندھوں پر اٹھا کے پھر منبر پر آ کے بیٹھا ہوں، پھر انہیں اپنی گود میں بٹھایا ہے. حضور نے بتا دیا کہ میرا سارا کام دین ہے، یہ میرا سارا کام. میں اگر اٹھ جاؤں منبر سے یہ بھی دین، بیٹھ جاؤں یہ بھی دین، کھڑا ہو جاؤں یہ بھی دین، شہزادوں کے لیے چل پڑوں یہ بھی دین، انہیں کندھوں پر اٹھاؤں یہ بھی دین، پھر میں واپس آؤں اور انہیں منبر پر بٹھاؤں، خود منبر پر بیٹھوں اور خطبہ پہلے موقوف کر دوں یہ بھی دین، حسنین کریمین کے لیے خطبہ چھوڑ دوں یہ بھی دین، پھر انہیں بٹھانے کے بعد خطبہ شروع کر دوں یہ بھی دین. پھر اسی لیے تو خواجہ خواجگان ولی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور کیا خوب فرمایا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، شاہ ہست حسین. فرما حسین شاہوں کا شاہ ہے، بادشاہ ہست حسین، فرما حسین بادشاہ ہے، دین ہست حسین، حسین سراپا دین ہے، دین پناہ ہست حسین، حسین سراپا دین ہی نہیں. فرما دین کو ضرورت ہو تو دین حسین کی پناہ میں آتا ہے، دین حسین کے لیے، فرما دین پناہ کے لیے حسین کو تلاش کرتا ہے، حسین کو تلاش کرتا ہے. کیوں؟ فرما کہ حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک شخصیت کا نام نہیں، حسین ایک کردار کا نام ہے. یزید سراپا ظلم و جبر تھا تو حسین سراپا صبر و شکر تھا. اگر یزید سراپا جو ہے وہ کفر کی نشانی اور علامت تھا تو حسین سراپا دین ہے اور دین کی نشانی ہے. حضرات گرامی، سرکار کائنات نے شہزادوں کے لیے خطبہ چھوڑا. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرماتے، حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں میں تمہیں سب سے افضل لوگ بتاؤں. افضل لوگ کون ہیں؟ جن کی فضیلت زیادہ ہے، جن کا مقام زیادہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ حسن بیٹھا ہے، یہ حسین بیٹھا ہے، ان کا نانا اور ان کی نانی سب سے افضل ہے. پھر فرمایا ان کا والد اور ان کی والدہ سب سے افضل ہے. فرمایا پھر ان کی پھوپھی اور ان کا چچا سب سے افضل ہے. فرمایا پھر ان کا ماموں اور ان کی خالہ سب سے افضل ہے. سرکار نے افضل لوگ بتائے اور اس کی ترتیب ارشاد فرمائی. یہی ترتیب اور یہی افضلیت کا معیار خدا کی قسم صحابہ کے سامنے تھا تو صحابہ بھی ادب کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، مال غنیمت بڑھ رہا ہے. آپ کی خدمت میں مال غنیمت جب آیا تو لوگ لینے کے لیے آئے، حسنین کریمین بھی تشریف لے آئے. حضرت فاروق اعظم نے حسنین کریمین کو قریب کیا، پہلے امام حسن کو دیا، پھر امام حسین کو، پھر آپ کے بیٹے عبداللہ تھے پھر ان کو دیا. آپ کا بیٹا عبداللہ جو ہے کچھ محسوس کرنے لگا. اس نے کہا میں اسلام میں مضبوط تھا، میں نے اسلام کے لیے تلوار چلائی، میں قدیم الاسلام ہوں، بڑا پرانا بندہ ہوں اسلام میں، اور میں آیا بھی پہلے ہوں اور عمر بھی میری بڑی ہے ان سے. آپ نے پہلے انہیں دیا، بعد میں مجھے دیا، حالانکہ حق میرا بنتا تھا. میں پہلے بھی آیا، عمر میں بڑا بھی ہوں، اسلام پہ تلوار بھی چلائی، مضبوط بھی تھا، قدیم الاسلام بھی تھا. آپ نے پہلے مجھے نہیں پہلے انہیں دیا. حضرت فاروق اعظم کا چہرہ سر ہو گیا. فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا عبداللہ تو نے اپنے باپ عمر کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے. اگر تو حسن و حسین سے مقابلہ کرتا ہے پہلے ان جیسی نسبتیں تو لے آ. سبحان اللہ. جو نسبتیں ان کی ہیں کیا وہ نسبتیں تیری بھی ہیں؟ اے حسین بتا ان کے نام، اے عبداللہ بتا ان کے نانا جیسا حسین کے نانا جیسا تیرا نانا ہے؟ حسین کی نانی جیسی تیری نانی ہے، حسین کے باپ جیسا تیرا باپ ہے، حسین کی والدہ جیسی تیری والدہ ہے، حسین کے ماموں جیسا تیرا ماموں ہے، حسین کے خالہ جیسی تیری خالہ ہے. پہلے یہ نسبتیں لے آ، پھر حسین سے مقابلہ کر، پھر حسن سے مقابلہ کر. فرما سن حسین کا ماموں ابن رسول اللہ ہے، حسین کی خالہ بنت رسول اللہ ہے، حسین کا چچا حسین کا چچا
چچا جعفر تیار ہے، اور حسین کا باپ جو ہے وہ مولا علی المرتضیٰ ہے، اور حسین کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، حسین کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، حسین کا نانا خود محمد رسول اللہ ہے۔ برباد پہلے نسبتیں دے، پہلے یہ نسبتیں لے آ۔ میں نے کہا خدا کی قسم، جو ادب، جو تعظیم، جو توقیر، جو احترام، جو محبت آل مصطفیٰ کا، اولاد نبی کا آل ابی بکر نے سکھایا اور دیکھا تھا، یا آل عمر نے دیکھا تھا اور ان کے دل کے اندر تھا، خدا کی قسم یہی ادب میں چاہتا ہوں اللہ ہماری اولادوں میں بھی پیدا فرمائے، ہماری اولادوں کے اندر بھی حضور کی آل کا اتنا پیار آ جائے۔ ایک مرتبہ سرکار کائنات امام الانبیاء نے حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے حضور کا گزر ہوا، سرکار نے دیکھا کہ حسین کے رونے کی آواز آئی، حضور اندر آ گئے، حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ، حضرت امام علی مقام امام حسین جھولے میں ہے تو رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ، میں نے تجھے کئی بار کہا ہے ان بکا یؤذی ہے، حسین کو رونے نہ دیا کر، اس کا رونا مصطفیٰ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حسین تبھی تقاضے سے روئے، مصطفیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور آئے، حسنین کریمین گھر میں نہیں تھے، حضور نے پوچھا بیٹی فاطمہ حسن حسین کہاں ہے؟ عرض کی بابا جان علی باہر لے گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں لے گئے ہیں۔ حضور پیچھے چل پڑے، سرکار ان کی تلاش میں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم مصطفیٰ تو وہ ہے، ارے نوریوں کا سردار جن کی تلاش میں آتا ہے، آج مصطفیٰ جن کی تلاش جبرائیل کو ہوتی ہے، آج وہی مصطفیٰ حسن حسین کو تلاش کرنے لگے ہیں۔ سرکار گئے، دیکھا کہ ایک مقام پر ساتھ میں پانی ہے اور چھاؤں والی جگہ ہے، حسن حسین کھیل رہے ہیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ کسی کام میں مصروف ہے، سامنے کھجوریں وغیرہ رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا علی میرے بیٹوں کو جلدی گھر لے آنا، گرمی نہ ہو جائے، گرمی کا وقت ختم ہونے سے پہلے گھر لے آنا۔ آئے حسنین کریمین کے ساتھ پیار کا عالم تو دیکھیے۔ یا رسول اللہ بچے تو سب کے کھیلتے ہیں، گرمی میں کھیلتے ہیں، چھاؤں میں کھیلتے ہیں، مگر یا رسول اللہ آپ حسن حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ اور یارو حضور بتانا چاہتے ہیں ارے بچے تو سب کے کھیلتے ہیں، مگر یہ سب کے بچوں جیسے نہیں، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور حسن حسین کی شان بتانا چاہتے ہیں، حضور بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا مقام نرالا ہے، جن کی گرمی سرکار برداشت نہ کر سکے اور جن کے آن رونے کو تبھی تقاضے کے ساتھ سرکار برداشت نہ کر سکے۔ اور جب حسن و حسین کو خدا کی قسم رلایا گیا اور حسین پر بچیاں اور نیزے مارے گئے اور تلواروں کے وار کیے گئے اور حسین تنہے